اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا یزید کی ماں عیسائی تھی؟ سابقہ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پورا بنی امیہ معاویہ کے دور میں یزید کی جو ولی عہدی ہوئی اس کے اندر بھی عیسائی موجود تھے. کس طریقے سے موجود تھے کہ معاویہ کے دور میں وزیر تعلیم یوحنا تھا، ابن اسعد شاہی طبیب تھا، سر جون بن منصور ان کا مشیر اعلیٰ تھا اور ابن اختل ان کا درباری شاعر تھا. یہ سب ان کے کالے کرتوت تھے. جو یوحنا تھا ان کا وزیر تعلیم تھا. اسلامی جہاں پر اگر اسلامی نظام ہونا وہاں تعلیم یوحنا سے لی جا رہی ہے، اور ابن سال ان کا شاہی طبیب ہے. معاویہ کے دور میں یہ زہر کا کاریگر تھا اور کس طریقے سے یہ اس کا توڑ بھی کرتا تھا اور اس زہر کو بناتا بھی تھا. معاویہ کے دور میں جتنے بھی لوگ قتل ہوئے ہیں زہر کی وجہ سے، اس سے متعلق میں نے پیچھے ویڈیو بنائی ہے، آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. سر جون بن منصور عیسائی مشیر اعلیٰ بھی تھا، اور یہ مشیر اعلیٰ یزید کے دور میں بھی تھا، اور اس نے ہی امام حسین یعنی کہ کربلا سے متعلق مشورے بھی دیے تھے یزید کو. اسے کہا تھا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو کیا تو معاویہ کی بات پر عمل کرتا؟ تو اس نے کہا ہاں. اور پھر اس نے یہ سر جون بن منصور نے کہا کہ میری بات مانو تو کوفہ کو ابن زیاد کے حوالے کر دو. تو یزید نے بالکل ایسا ہی کیا. یعنی کہ ہر معاملات میں یہ عیسائیوں کی بھی پشت پناہ ان کے ساتھ موجود تھی. اب ہمارا موضوع ہے کہ کیا یزید میسون مسلمان تھی؟ مورخین علماء انصاب میں سے کسی نے بھی میسون کو مسلمان ہونے کی تصریح نہیں کی، سوائے اس کے کہ علامہ سغانی لاہوری نے اسے تابعہ لکھ ڈالا ہے. ظاہر ہے یہ انہوں نے فقط اصلاحی طور پر لکھا ہوگا، ورنہ اندیا الشریعہ نے تو اس کے شوہر بھی تابعین بالاحسان میں سے نہیں ہیں. مطلب یہ کہ معاویہ بن ابی سفیان تو خود تلقا میں سے، وہ آگے سے میڈم کیسے تابعی ہوگی، جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں اشارہ کر چکے ہیں. اور ہماری کتاب اصحابہ و طلقاء میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے. اس کے برعکس اس کی عیسائی ہونے کے شواہد زیادہ ہیں. علامہ ڈاکٹر رضوان علی ندوی مشہور مورخ فلپ ہٹ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یزید کی ماں کے حوالے سے یہ بات تمام قدیم عربی تواریخ میں لکھی گئی ہے کہ وہ شام کے عرب قبیلے کی بنی کلب، جس کے اکثر لوگ قدیم سے عیسائی ہو گئے تھے، ان کے ایک سردار کی بیٹی مسون بنت بہدل تھی. چنانچہ مورخ اس کے مذہب کی تصریح نہیں کرتے، لیکن لبنان کے اس عیسائی عرب نے تصریح کی ہے کہ وہ نصرانی تھی، یعنی کہ حدیث قسطنطنیہ. علامہ ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی کہتا ہے درست ہے کہ اکثر کتب میں میسون کے مذہب میں تصریح نہیں ملتی، تاہم ظاہر یہ ہے کہ وہ عیسائی تھی. چنانچہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد قطور جمیل عبداللہ مصری امیر شام کی طرفدار ہونے کے باوجود لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ باقی رہا اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ تو وہ امویوں کے دور میں بڑھ گیا تھا، اور اس کھلم کھلا شادی بیاہ کی وجہ سے مسلمان اور اہل کتاب کے درمیان ہم جنسی اور باہمی گچا پچ بڑھ گئی تھی. خلفۂ راشدین کے دور میں سعید بن العاص نے ہند بنت فرافسہ نصرانیہ قلبیہ سے شادی کی تھی، اور عثمان نے اس کی بہن نائلہ سے شادی کی تھی. یہ حال تھا. عثمان کی بیوی جو نائلہ تھی، جس کی انگلیاں بھی اس وقت کٹ گئی تھی. سعید ابن عاص نے ہند بنت فرافسہ نصرانیہ قلبیہ سے شادی کی اور عثمان نے اس کی بہن نائلہ سے شادی کی تھی. تو قبیلہ قلبیہ کی خوفناک معاملات اور مشاورات بھی شامل ہو گئیں، جس نے مسلمانوں کو تکلیف سے دوچار کیا. سیدنا علی اور معاویہ کے مابین دراڑ پیدا کر دی. معاویہ نے اپنے دور میں اسی ذریعے سے قبیلہ بنی کلب سے دوستی مضبوط کرتے ہوئے نائلہ سے منگنی کی، پھر وہ ترک کر دی تاکہ وہ اسے نصرانی قبیلے کی دوسری عورتیں مسعود بنت بہدل سے نکاح کر لیں. یہ تھا ان لوگوں کا نظریہ کہ عثمان ابن عفان کی تو اپنی بیوی نصرانی تھی. تو یہ لوگ کس طریقے سے بنی امیہ اپنی ازدواجی زندگیوں میں بھی کرسچینٹی کو لے کر داخل ہوئے، اور یہ انہوں نے اسلام کے خلاف کیا سازش رچانے میں مدد کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا.